بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوج بطول حضرت علی کرم اللہ وجہہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے درمیان رشتہ مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اس سے پہلے مہاجرین مسلمانان مدینہ کے مہمان تھے، لیکن اب وہ ان سے رشتہ اخوت و یگانگت میں منسلک ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی بے پناہ محبت اور خیر خواہی پیدا ہو گئی کہ حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نوجوان جانثار کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ان کا رشتہ مواخات کسی سے قائم نہ فرمایا۔ یہ مہاجر نوجوان، جن کی پیشانی نور سعادت سے درخشاں تھی، کچھ آزردہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کے درمیان مواخات قائم کرائی ہے، لیکن میری مواخات کسی سے نہیں کرائی۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور بڑی محبت سے ان کا نام لے کر فرمایا، تم میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر وہ نوجوان فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور بے اختیار ان کی زبان پر تہلیل و تحمید جاری ہو گئی۔ اس واقعہ کے 8 سال بعد چشم فلک نے اسی سرزمین مدینہ پر ایک اور منظر دیکھا۔ 9 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مدینہ منورہ میں اپنا ایک ایسا قابل اعتماد اور قوی جانشین چھوڑ جائیں جو مجاہدین کے اہل و عیال کی حفاظت بھی کر سکے اور منافقین کی شرارتوں کی روک تھام بھی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب اسی نوجوان سعادت مند پر پڑی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد مواخات کے موقع پر دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ذمہ داری سے آگاہ فرمایا تو وہ دل و جان سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، لیکن منافقین کی زبانوں کو کون لگام دے سکتا تھا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار کو پرصعوبت سفر اور جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا طعنہ دیا تو وہ مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابتدا سے لے کر آج تک کسی موقع پر بھی راہ حق میں جان لڑانے سے گریز نہیں کیا، لیکن اس دفعہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوق جہاد سے بیتاب اپنے اس مخلص شدائی پر محبت اور شفقت بھری نظر ڈالی اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ صحیح بخاری۔ یہ خوشبخت نوجوان جس کو سید المرسلین، فخر موجودات، صاحب کعبہ کوثین، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور دین میں اپنا بھائی قرار دیا اور جن کی اپنے ساتھ نسبت کو اس نسبت سے تشبیہ دی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آسمان فضائل کا مہر عالم تاب ہیں۔ ان کے اوصاف و محاسن اور فضائل و مناقب میں سے ایک ایک تاج افتخار کا گوہر شاہوار کہے جانے کا مستحق ہے۔ اگرچہ برادر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا اتفاق ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ملت اسلامیہ کی اس متاع گراں مایہ پر کسی بھی زبان میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں
افراط و تفریط اور غلو و عصبیت سے دامن بچا کر ان کے جامع فضل و کمال شخصیت کو متوازن اور صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہو۔ بعض نے اگر عقیدت اور محبت کے جوش میں حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مافوق الفطرت ہستی بنا دیا ہے، تو دوسروں نے اس کے رد عمل میں ان کے متصادم مرتبہ کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ایک فریق کا رویہ درست ہے نہ دوسرے کا۔ معلوم نہیں اسلام کے اس بطل جلیل کی ایک جامع اور متوازن سیرت نگاری کی سعادت کب اور کس شخص کو نصیب ہو۔ ایک مختصر مضمون میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی درخشندہ سیرت و کردار کی چند جھلکیاں پیش کر دی جائیں۔ اس میں گرامی علی ہے، مشہور القاب حیدر، مرتضیٰ اور اسد اللہ ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ مؤخر الذکر کنیت کو وہ بہت عزیز جانتے تھے کیونکہ یہ عطیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حسب و نسب کے لیے اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے فرزند تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا جو حضرت ابو طالب کی بنت عم تھیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت ابو طالب نے قریش کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سرپرستی، مدافعت اور حمایت کی، وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی نہایت خلوص اور دل سوزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حمایت کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض مبارک کا کفن پہنایا اور ان کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا: اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں۔ آپ خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی اور محسن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ابن عم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواخاتی بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر یعنی زوج بطول بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 12 رجب 30 عام الفیل کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 سال قبل جمعۃ المبارک کے دن مکہ معظمہ میں ہوئی۔ حضرت ابو طالب کی کثیر العیالی اور تنگ دستی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی یہ تجویز سوچی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سیانے ہوئے تو ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ گویا وہ 4-5 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے اور آغوش نبوت میں پرورش اور تربیت پائی۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن 4 نفوس قدسی کو سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سلسلہ کی مختلف احادیث کو جمہور علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سعادت اندوز ایمان ہوئے۔ طبری اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا: بیٹا، یہ کیا دین ہے جس پر تو چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا: ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، ان کی تصدیق کی ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ابو طالب نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھلائی کے سوا کبھی کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے،
اور تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عدالت الخفا وعن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی میں نہیں جانتا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس امت میں مجھ سے پہلے کسی نے تیری عبادت کی ہو۔ اس فقرے کو 3 بار کہا، پھر 7 بار یہ کہا کہ میں نے سب لوگوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ تفسیر ابن کثیر، مسند احمد، مسند بزار، تاریخ ابو الفدا اور بعض دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ 4 نبوت کے آغاز میں جب آیت بَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلائیے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن بعد بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا۔ 39 یا 40 آدمی مدعو تھے۔ سب کے سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو دنیاوی اور اخروی فلاح کی کفیل ہے، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے ایسا بیش بہا تحفہ لایا ہو۔